بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شہاب الدین غوری، تم دہلی پر حملہ کرو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور پوری مدد کروں گا۔ مزید برآں وہ تمام راجے جو راجہ پرتھوی راج کے مخالف ہیں وہ بھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے۔ جے چندر کو ہم سے ایسے کیا محبت ہو گئی کہ وہ ہمیں ہندوستان پر حملے کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور سد راہ نہ ہونے کا عہد کر رہا ہے۔ سلطان شہاب الدین نے ایلچی سے پوچھا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ایلچی نے عرض کیا، راجہ جے چندر اور پرتھوی راج کی آپس میں سخت مخالفت بلکہ عداوت ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، دونوں ایک دوسرے کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے چارہ جوئی کرتے رہتے ہیں۔ جے چندر نے آپ کی محبت میں نہیں بلکہ پرتھوی راج کو سبق پڑھانے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے۔ ایلچی کے لہجے سے صداقت کی بو آ رہی تھی، حقیقت نمایاں ہو گئی تھی۔ شہاب الدین کی تشفی بھی ہوئی اور خدا کے انعام پر تشکر کے آنسو بھی آنکھوں میں آئے۔ ایک دن میں دو خوشخبریاں سننے کو ملی تھیں۔ اس نے اسی وقت کاتب کو بلوایا اور پرچہ لکھوایا، راجہ جے چندر انشاءاللہ ہم عنقریب حملہ آور ہوں گے اور راجہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے قرار واقع سزا دیں گے۔ ادھر راجہ جے چندر کا ایلچی ہندوستان روانہ ہوا، ادھر سلطان شہاب الدین اسلامی لشکر کے ساتھ نہایت شان و شوکت سے غزنی سے روانہ ہوا۔ منزلوں گرد اڑاتا یہ لشکر اسلامی لاہور پہنچ گیا۔ کچھ دن آرام کرنے اور مکمل منصوبہ بندی کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے ایلچی کو پرتھوی راج کے پاس روانہ کیا تاکہ اسے ہتھیار ڈالنے پر رضامند کیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج غیظ و غضب سے بھرا دربار میں بیٹھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر میں ہی وجوب اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ بس بہت ہو چکا، میری پرجا چاہے مجھ سے پھر جائے، میں کل معین الدین اور اس کے ساتھیوں کو اجمیر سے نکال دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے ایلچی کے آنے کی خبر دربار میں پہنچی۔ اس کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی کہ شہاب الدین لاہور تک آ پہنچا ہے۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ایک طرف رہ گیا، وہ اب ایلچی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اراکین مبہوت بیٹھے تھے، دربار میں سکوت کا عالم طاری تھا۔ ایلچی اندر آیا اور خط پیش کر کے خاموش کھڑا ہو گیا۔ چندہ بھانٹ، اس خط کو بلند آواز سے پڑھو، پرتھوی راج نے کہا، اور چندہ بھانٹ نے خط پڑھنا شروع کیا۔ پرتھوی راج، خون خرابے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بہتر ہے بھٹنڈا کے قلعے سے دستبردار ہو کر اطاعت کر لو، ورنہ نتیجہ ظاہر ہے، گھمسان کا رن پڑے گا، پھر جو بھی نتیجہ ہو۔ پرتھوی راج نے حقارت سے مسلمانوں کی ایلچی کی طرف دیکھا، گردن غرور سے اکڑ گئی، کاتب کو بلوایا اور خط لکھوانا شروع کیا۔ شہاب الدین محمد غوری، کیا تم نے ماضی کی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ہماری بے شمار فوج کی تیاری کا تمہیں اندازہ نہیں؟ تمام راجہ میرے ساتھ ہیں، اگر تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تو اپنی فوج پر رحم کرو اور پشیمان ہو کر واپس لوٹ جاؤ، ورنہ تیار رہو، میرے ہاتھی تمہاری فوج کو کچلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جنگ کی تیاری اولیت رکھتی تھی، وہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نکال کر اس وقت کسی اندرونی بغاوت کو پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس معاملہ میں اس کے عزائم ایک مرتبہ پھر سرد خانے میں رہ گئے۔ مسلمانوں کے ایلچی کے واپس ہوتے ہی اس نے تمام راجاؤں کی طرف قاصد دوڑائے، انہیں مذہب اور ہندوستان کے نام پر غیرت دلا کر امداد کا طالب ہوا۔ مذہب اور ہندوستان کا سوال درمیان میں تھا، راجاؤں کے خطوط آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اس میں راجہ جے چندر اور اس کے چند ہم خیال راجے شامل نہیں تھے،
3 لوح کا عظیم لشکر 3000 مست ہاتھیوں کے ساتھ راجہ پرتھوی راج کے ساتھ تھا، جبکہ مسلمان صرف 1,20,000 تھے۔ دونوں فوجوں نے دریا سرسوتی کے پار مورچے لگائے، ایک کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ جنگ کے آغاز سے قبل سلطان شہاب الدین نے اپنے فوجوں سے مخاطب ہو کر نہایت پرجوش تقریر کی۔ اس تقریر نے دلوں میں آگ لگا دی۔ مسلمان فوجی تقریر کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے ہی لڑنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے سلطان نے فوج کا پہلا حصہ آگے کیا۔ پرتھوی راج کے راجپوت سپاہیوں نے بھی تلوار پر ہاتھ رکھ کر مار مٹنے کی قسم کھائی تھی۔ دونوں فوجیں ٹکرائیں تو جیسے دو پہاڑ ٹکرا گئے۔ کچھ دیر بعد شہاب الدین نے دوسرے تازہ دم حصے کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ دستہ بھی تھکا نہیں تھا کہ فوج کا تیسرا حصہ آگے بڑھا اور پھر چوتھا حصہ آ گیا۔ پرتھوی راج اپنی تمام فوج سامنے لے آیا تھا، جبکہ سلطان نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ وقفے وقفے سے تازہ دم فوج سامنے لا رہا تھا۔ پرتھوی راج کی فوج کے قدم جلد ہی اکھڑ گئے۔ راجہ کے مست ہاتھیوں نے اپنے ہی لشکر کو کچل کر رکھ دیا۔ جان بچانے کے لیے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ پرتھوی راج دریا کے کنارے گرفتار کر لیا گیا۔ اب سلطان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ راجہ جے جندر سے اس کی پہلے ہی ساز باز ہو چکی تھی۔ وہ فتح کے شادیانے بجاتا ہوا دہلی پہنچ گیا۔ تیزی سے دہلی کا انتظام سنبھالا، اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود راجہ جے جندر، والی کنوج اور دوسرے راجاؤں کی معیت میں اجمیر کی طرف چل دیا۔ سلطان نے اجمیر میں قدم رکھا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے آذان کی آواز سنی تو حیران رہ گیا۔ اس کفرستان میں آذان کی آواز کیسی؟ یہ آذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے دریافت کیا۔ کچھ عرصے سے یہاں کچھ درویش قیام پذیر ہیں، انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی ہے۔ کس طرف ہے وہ مسجد؟ جہاں آپ کھڑے ہیں اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ چلو پھر نماز مسجد میں ہی پڑھیں گے۔ اجمیر کے مندروں کی اداس دیواریں اس قافلے کو لب جھالرہ کی طرف جالتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ دور سے مسجد کے مینار ہاتھ بلند کیے نظر آئے، پھر کچھ اور عمارتوں پر اس کی نظر پڑی۔ یہ مطبخ خانے اور جماعت خانے وغیرہ کی عمارتیں تھیں۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، شہاب الدین بھی شامل ہو گیا۔ قرات کی دلکش آواز نے اس کے دل میں لذت کے بھنور ڈال دیے۔ لہجہ بتا رہا تھا کہ قرات کرنے والا مقامی نہیں ہے۔ ایسی دل سوز آواز اس نے پہلے نہیں سنی تھی۔ نماز ختم ہوئی تو وہ امام صاحب سے ملنے اور انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کیسا شخص ہوگا جس نے کفرستان میں مسجد تعمیر کرنے کی جرت کی ہے؟ وہ ملاقات کی غرض سے آگے بڑھا۔ حیرت انگیز خوشی نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ وہ جس ہستی سے ملاقات کر رہا تھا وہی بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آ کر ہندوستان کی فتح کی بشارت دی تھی۔ یہ شخصیت غریب نواز حضرت معین الدین سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ شہاب الدین مصافحے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا۔ آنسو بہہ رہے تھے، پورا بدن فرتے جذبات سے کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یا خواجہ اپنی مریدی کا اس ناچیز کو شرف بخشیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے حجرے میں لے آئے۔ شربت وغیرہ سے تواضع کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ یہاں سے اس نے پرتھوی راج کے محل کا رخ کیا۔ پرتھوی راج گرفتار کرنے کے بعد پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا۔ اس کا بیٹا کولا گرفتار تھا۔ سلطان شہاب الدین نے حکمت کے تحت اجمیر میں اپنا نائب مقرر کرنے کی بجائے پرتھوی راج کے بیٹے کولا کو اجمیر کا حاکم مقرر کر دیا۔ حکمت یہ تھی کہ اگرچہ اجمیر میں اسلام کی رونق حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے روز افزوں ہو رہی تھی، لیکن ارد گرد کفر کا غلبہ تھا۔ ان علاقوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہی کا ہم قوم یہاں کا حاکم ہو۔
سلطان شہاب الدین کو انتظامی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے کچھ عرصہ اجمیر میں قیام کرنا پڑا۔ اس تمام عرصے میں وہ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں برابر حاضر ہوتا اور فیوز و برکات سمیٹتا رہا۔ دہلی کی طرف سے وہ پہلے ہی مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کا غلام قطب الدین ایبک نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اور ادھر ادھر اٹھنے والی بغاوتوں کو بڑی کامیابی سے کچل رہا تھا۔ جب وہ اجمیر کی طرف سے بھی مطمئن ہو گیا تو اس نے خواجہ کی دعائیں لی اور خراسان کی طرف لوٹ گیا۔ وقت کچھ دیر کے لیے تھم سا گیا تھا۔ امن و امان نے زنجیر ہلائی تو موسم ہی دوسرا تھا۔ دہلی میں قطب الدین ایبک کی حکمرانی تھی اور حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی شمع روشن کر رہے تھے۔ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ مقیم تو وہ کئی سال سے تھے لیکن مخالفتوں کی آندھیوں کے درمیان جھل ملا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے شہاب الدین کو بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹس لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ٹو یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ فتح حاصل ہوئی۔ راجہ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا مخالف تھا واصل جہنم ہوا۔ اب کوئی دنیاوی طاقت ایسی نہیں تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ پرتھوی راج کا بیٹا کولا اجمیر کا حاکم تھا جو ارادے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب حجرہ مبارک میں ذکر و فکر کی محفلیں آزادانہ آراستہ ہونے لگیں، علم و فیاضی کے دریا بہنے لگے۔ اجمیر اور اس کے مضافات اور قریبی شہروں میں بسنے والے لوگ دعا و برکت کے لیے آستانہ عالیہ پر حاضر ہونے لگے، اپنی مشکلات کے حل کی امیدیں لیے آنے لگے۔ سائل، حاجت مند، محتاج، یتیم، بیوائیں در خواجہ رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب کی دستگیری فرماتے، بھوکوں کو کھانا مل جاتا، ظالم کو ظلم سے نجات ملتی۔ ہر ایک سے اس طرح گفتگو کرتے کہ وہ یہی سمجھتا جیسے وہ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ اس در سے جسے نوازا جاتا وہ آپ کو غریب نواز کہہ کر پکارنے لگتا۔ اپنے بعض مریدین و خلفاء کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ حق پر متعین کر رکھا تھا، جو اجمیر کے قرب و جوار میں جا کر اسلام کی حقانیت واضح کرتے رہتے تھے۔ اس انداز و طریقے تبلیغ نے کفار و مشرکین کے اذہان و قلوب میں انقلاب عظیم برپا کر دیا تھا اور نور اسلام اپنی تابانیوں اور رحمتوں کے ساتھ پھیلنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے شبانہ روز مصروف تھے۔ راتیں عبادت الہی میں بسر ہوتی، دن تبلیغ اور آستانے پر آنے والوں کی دل جوئی میں گزر جاتی۔ فراغت کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں تھا۔ کئی دن بعد نیند غالب آ جاتی تو کچھ دیر کے لیے فرش پر دراز ہو جاتے۔ ایک رات سونے کے لیے زمین کو فرش بنایا تو زمین عرش معلیٰ بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور بڑی شفقت سے فرمایا، معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو اور میری سنتوں میں سے ایک کے تارک ہو۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، کون سی سنت؟ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ارشاد ہوا۔ آنکھ کھلی اور خواب یاد آیا تو خوف سے بدن لرزنے لگا۔ دن رات کی مصروفیت میں شادی کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہیں اس کوتاہی سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ ہلدی بن گیا، نیند آنکھوں سے اڑ گئی۔ بہن اور بھائی، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔